السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے علم کا شوق۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آج سے کوئی 2500 برس پہلے یونان میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ اس کا نام افلاطون تھا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے رئیس نے افلاطون سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کو پڑھا دیا کرے۔ افلاطون راضی ہو گیا۔ رئیس کی ہدایت کے مطابق پڑھائی کے دوران کمرہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رئیس کے بیٹے کا ایک غلام تھا جو اسی کا ہم عمر تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا مگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب رئیس کا بیٹا کمرے کے اندر پڑھ رہا ہوتا تو غلام لڑکا باہر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسے افلاطون کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ بند دروازے سے کان لگا کر افلاطون کی باتیں نہایت شوق اور لگن سے سنا کرتا تھا۔ رئیس زادے کو پڑھتے ہوئے جب 1 سال پورا ہو گیا تو امتحان لینے کے لیے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق عالموں کی ایک مجلس بلائی گئی۔ افلاطون کے کئی شاگرد بھی وہاں موجود تھے۔ رئیس زادے کو ایک اونچے منبر پر بٹھایا گیا، پھر اسے ایک عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو رئیس زادے نے امتحان کی تیاری ٹھیک سے نہیں کی تھی، دوسرے اس پر مجلس کا رعب کچھ ایسا طاری ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکا۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے منبر سے نیچے اتر آیا۔ افلاطون کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ اس نے اپنے دوسرے شاگردوں کو آواز دی، تم میں سے کوئی اس عنوان پر بولنے کے لیے تیار ہے؟ مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے سے لگ کر بیٹھے ہوئے غلام لڑکے نے نہایت ادب سے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں۔ ایک معمولی غلام کی یہ بات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ افلاطون نے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ لڑکے نے اس عنوان پر ایسی عمدہ تقریر کی کہ لوگ اشک کر اٹھے۔ اس واقعے سے خوش ہو کر رئیس نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا۔ افلاطون نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ یہ معمولی غلام لڑکا بڑا ہو کر ارسطو کے نام سے مشہور ہوا اور سکندر اعظم کا استاد بنا۔ بچوں، یہ جو ہم نے کہانی سنے ہیں اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے ایک بچے کو، ایک غلام لڑکا تھا، غلام تھا، اس کو علم کا اتنا شوق تھا کہ وہ باہر دروازے کے باہر بیٹھ کر باتیں سن کر اس نے جو ہے علم جو ہے حاصل کیا، اور اسی کے برعکس جو ہے اتنے بڑے رئیس کے بیٹے کو علم حاصل کرنے سے وہ قاصر رہا۔ تو یہاں پر اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لیے لگن کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر کہانی پڑھتی ہوں اور آپ کو جو مشکل لفظ ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج سے کوئی 2500 برس پہلے یونان میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ یونان یہ ایک ملک کا نام ہے اور عالم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، یعنی کہ جانکار جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ افلاطون تھا، اور اس کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ شاگرد یعنی کہ اسٹوڈنٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ایک دن جو ہے شہر کا جو سب سے بڑا رئیس تھا اس نے افلاطون سے درخواست کی کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے، اور افلاطون بھی راضی ہو گئے۔ اور اسی کے بعد جو ہے رئیس کی ایک ہدایت تھی کہ جب وہ پڑھائی کرے تو بچے کا جو کمرہ ہے وہ بند رکھا جائے۔ تو اسی طرح سے پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن رئیس کے بیٹے کا ایک غلام بھی تھا جو اسی کی عمر کا تھا۔ اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ کمرے کے باہر جو ہے ارسطو کی جو ہے افلاطون کی باتیں جو ہے وہ سنتا تھا اور اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس طرح سے وہ باہر بیٹھ کر جو ہے جو کچھ وہ بھی پڑھاتا تھا وہ شوق اور لگن سے یعنی کہ بہت ہی چاہت سے، بہت ہی دھیان سے جو ہے سنا کرتا تھا۔ اس کے بعد 1 سال مکمل ہونے پر جس طرح سے آپ لوگوں کے
ایگزامس ہوتے ہیں، سالانہ امتحان ہوتا ہے ششماہی، تو ویسے ہی اس زمانے میں بھی قاعدے کے مطابق جو ہے امتحان ہوتے تھے، اور مجلس، عالموں کی مجلس، یعنی جو جانکار ہوتے تھے ان کی مجلس بلائی جاتی تھی، اور وہاں پر جو ہے شاگرد موجود ہوتے تھے۔ رئیس زادے کو جو ہے وہاں پر ایک اونچے ممبر پر بٹھایا گیا، یعنی اسٹیج پر، پھر ایک عنوان دیا گیا اور اس پہ تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب اس نے امتحان کی کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، اور اس کے بعد اتنے سارے عالموں کو دیکھ کر ان کا رعب، یعنی اس سے وہ کیا ہو گیا، گھبرا گیا۔ ہم بھی دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیج پہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، اور وہ کچھ بھی نہیں بول سکا، اور طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ نیچے اتر گیا۔ اور اس طرح سے افلاطون کو کیا ہوئی، بہت ہی پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، کہ نہیں وہ اتنا جانکار ہے اور اس نے اپنے شاگردوں کو کچھ نہیں یعنی دے پایا، وہ اس طرح سے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اور بھی شاگردوں سے کہا گیا، لیکن کوئی بھی جو ہے اس موضوع پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ غلام جو ہے اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ اس موضوع پر کہہ سکتا ہوں کیا، تو افلاطون جو ہے اسے بولنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ لڑکا جو ہے اتنی عمدہ تقریر کرتا ہے کہ سب عرش عرش کرتے ہیں، یعنی سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بعد میں وہ رئیس جو تھا یہ سن کر اس لڑکے کو آزاد بھی کر دیتا ہے، جو غلام لڑکا ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور یہی جو افلاطون جو ہے اسے اپنا شاگرد بنا لیتے ہیں، اور بعد میں یہ معمولی سا جو غلام ہے یہ بڑا ہو کر کون بنتا ہے، ارسطو۔ ارسطو بھی یہ بہت ہی عالم فاضل جانکار تھے، اور یہ کس کے استاد تھے، سکندر اعظم کے۔ سکندر اعظم کون تھا، جو کہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہوں گی اور مزہ بھی آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔